اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام لسنرز اینڈ ویورز، عبدالغفور آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آج کے نئے سبق کے ساتھ آئیے مل کر قرآن مجید فرقان حمید سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دل میں اگر تمنا ہے، خواہش ہے، اور یقیناً ہر مسلمان کے دل میں یہی تمنا اور یہی خواہش ہے کہ اللہ ہماری قبر، ہماری آخرت بہتر فرما دے، تو وہ آپ کی میری عاقبت آخرت جڑی ہوئی ہے قرآن مجید کے ساتھ۔ قرآن مجید سے جتنا لگاؤ زیادہ ہوگا اتنا ہی آگے قبر میں سکون کی نیند ملے گی، قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بنے گی، اور اسی قرآن کے صدقے سے ہمیں جنت بھی ملے گی۔ اگر آپ کو اچھا لگتا ہو قرآن سیکھنا تو آئیے میرے ساتھ اس کام میں اپنا حصہ ضرور ڈالیے، شیئر کر کے، پیج کو فالو کر کے، اور یوٹیوب پہ چینل ہے صراط اکیڈمی کے نام سے، وہاں آپ لکھیں گے آئیے قرآن سیکھیے اردو میں، تو وہاں میری یہ جو ویڈیو ہم بناتے ہیں وہاں بھی آپ کو یہ سارے اسباق کے ساتھ مل جائیں گی۔ آئیے آج ہم جو نیا لیسن پڑھنا چاہ رہے ہیں، ہمارے 3 حروف باقی رہ گئے تھے، ہاں تک ہم پڑھ چکے تھے، آگے ہے حمزہ۔ کیا ہے جی؟ آگے ہے یہ حمزہ۔ ریل اسٹارٹ سے عین کی شیپ سے ہے، لیکن یہ عین نہیں ہے، ٹھیک ہے جی؟ سمجھ آ رہی ہے؟ شیپ اس کی کس جیسی لگ رہی ہے؟ عین جیسی، لیکن یہ عین نہیں ہے۔ تو اس کو مختلف حروف کے اوپر لکھا ہوا آتا ہے۔ اور دوسری بات جو میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں، جب بھی الف، یہ سمپل الف ہے، سمپل الف ہے، جب ہم حرکات پڑھیں گے، جب ہم حرکات کو پڑھیں گے وہاں پر جب بھی اس پر اوپر، نیچے، ٹھیک ہے، زبر زیر پیش، ٹھیک ہے، کچھ بھی آ جائے، جزم آ جائے، تو یہ الف نہیں پڑھا جائے گا، وہاں اس کو ہم حمزہ پڑھیں گے۔ باقی کافی سارے حروف پر یہ لکھا ہوا آتا ہے، کبھی واو کے اوپر اس طرح کر کے، شیپ اس کی ریل یہی ہو، ہم اسے کیا پڑھیں گے؟ حمزہ۔ اور اسی کو ہم نے فرق ظاہر کرتے ہوئے، اب یہاں دیکھیے گا کہ یہ ہم جب بچوں کو پڑھاتے ہیں اعوذ، ٹھیک ہے، اب یہاں پہ یہ حمزہ ہے، کیا ہے جی؟ حمزہ، جس کو میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ حمزہ، اور یہ کیا ہے؟ عین۔ حمزہ اور عین کا کمبینیشن آ گیا۔ اب کیسے فرق، ہم جب بچوں کو کچھ گھروں میں جب پڑھایا جاتا ہے، خواتین پڑھاتی ہیں، اور کچھ مساجد میں بھی مجہول جب پڑھایا جاتا ہے، میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ جب مجہول پڑھایا جاتا ہے تو وہاں کیا پڑھتے ہیں؟ اعوذ باللہ، اعوذ باللہ، کیا پڑھتے ہیں؟ اعوذ باللہ۔ اب یہاں اعوذ ایک ہی سمجھ آ رہی ہے، یہ اعوذ باللہ، تو یہ اس طرح کر کے پڑھنا سراسر حرام ہے، غلط، انتہائی گناہ کا کام ہے۔ تو میں آپ کو یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں بس، کہ آئیے قرآن کو اس طرز پر پڑھنا سیکھیے جس طریقے سے پڑھنے سے، ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو اب ہم اس کو فرق ظاہر کریں گے، اس کا، کس کا؟ یہ جو حمزہ ہم پڑھتے ہیں، پہلے آ، سمپل آ کہیے گا، اب عین ہے، عو، اعو، اعو، سمجھ آ رہی ہے نا؟ اعو، اب 2 حروف آپ کو علیحدہ سے، ہر حرف کی علیحدہ سے آپ کو وائس سنائی دے رہی ہوگی، اعو، اعو، یہ ذرا اور سختی سے اس پر تھوڑی پریکٹس بچوں کو کروائیے، ٹھیک ہے جی؟ تو اس لیے ان حروف کو، حمزہ کو اور عین کو جب بھی ہم پڑھیں گے تو ان کے مابین جو ریل فرق ہے ہم اس کو مد نظر رکھتے ہوئے پڑھیں گے، تاکہ قرآن مجید پڑھنے میں ہم کوئی اور ایسی غلطی نہ کر جائیں جس سے ہمیں بجائے ثواب کے ہمیں گناہ ملے۔ اس کے بعد حمزہ کے بعد کیا ہے؟ یا، ٹھیک ہے جی؟ یہاں اردو میں ہمیں پڑھایا جاتا ہے چھوٹی یہ، بڑی یہ چھوٹی یہ، اس کے نیچے کتنے ڈاٹس ہیں؟ 2، اور اسی طرح پڑھایا جاتا ہے، اور نورانی قاعدے پہ لکھا ہوا بھی ہوتا ہے، یا چھوٹی ہے اور بڑی ہے، لیکن یہاں ہم
جب قرآن مجید فرقان حمید کے روح سے پڑھ رہے ہیں تو یہاں سمپل دونوں کو ہی کیا کہیں گے؟ یا. ویری نائس. دونوں کو کیا کہیں گے؟ یا. ٹھیک ہے جی. اب ان کی مختلف شیپس ہیں. میں نے کیا عرض کی آپ سے؟ اس کی مختلف شیپس ہیں، اور جو بیسک رول ہے اس کو پک کرنے کا کہ یہ کون سا حرف ہے، کون سا مفردات میں سے کون سا حرف ہے، جب اس کی شارٹ فارم آپ کے سامنے آئیں گی تو سمپل آپ ذہن میں رکھیے گا. آپ کو یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ اس کے نیچے 2 نقطے ہوتے ہیں. اس کے نیچے 2 نقطے ہوتے ہیں. آپ الف سے یا تک تمام حروف کو، تمام مفردات کو چیک کریں، آپ کو کوئی ایسا الفابet، ایسا کوئی حرف نہیں ملے گا جس کے نیچے 2 نقطے. یہ بات بچے کے بھیجے میں بٹھا دیں، خود بھی بٹھا لیں، تو آپ کو پھر آگے پڑھنے میں، اس کو سمجھنے میں دقت نہیں ہوگی. تو اس کی مختلف شیپس میں جو ہمیں سب سے پہلی شیپ نظر آتی ہے وہ ہے، دیکھیے گا اس طرح کر کے. ٹھیک ہے، یا اس طرح کر کے آپ نے اس کو پک کیسے کرنا ہے جی؟ پک کیسے کرنا ہے اس کو سمجھنا ہے کیسے کہ نیچے سمپل آپ نے اس کو کیسے سمجھنا ہے کہ اس کے نیچے اب اس طرح ایک شیپ آتی ہے. ٹھیک ہے جی. اب اس میں اور اس میں تھوڑا سا ڈیفرنس ہے، لیکن آپ کا بھیجا، آپ کا دماغ اس بات پہ اٹک جائے کہ نیچے 2 نقطے ہیں تو یہ کیا ہے؟ یا ہے. کیا ہے جی؟ یہ یا ہے. اسی طرح ہم کچھ اس طرح لکھا ہوا بھی آتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس طرح کر کے آگے کوئی حرف ملا ہوا ہوگا لیکن نیچے 2 نقطے ہیں. اب یہ نورانی قاعدے میں بچہ یہاں پہ بہت الجھتا ہے، بچہ کافی دن لگا دیتا ہے صرف اس کو سمجھنے کے لیے. تو آپ نے اس بات کو ذہن نشین کروانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ سمپل بچے کو بتانا اس کے نیچے 2 نقطے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد پھر ایک شیپ ہے اس کی جو اس طریقے سے، ٹھیک ہے، کسی اور حرف کے ساتھ ملا ہوا آئے گا، یہ شیپ بنتی ہے اس کی. یہ ٹھیک ہے جی. اور یہاں سے آگے اور حرف ملا ہوا آتا ہے، نیچے 2 نقطے ہیں. ٹھیک ہے. بسا اوقات نقطے نہیں بھی لگاتے، یہ چھوٹی ہے جب ظاہر کرتے ہیں تو نقطے لگے ہوئے بھی نہیں ہوتے. تو شیپ چونکہ اس کی آپ ہاتھ میں جو ہے لیڈ پینسل، کچی پینسل جسے کہتے ہیں، وہ لے کے بیٹھیں، بس اوپر پھیر کے بچے سے جب پوچھیں گے بچہ فوراً بولے گا. ٹھیک ہے جی. تو اس طریقے سے کر کے آگے ہمارے ساتھ کافی سارے، یعنی آپ نے جو بچے کو پک کروانا ہے وہ یہ ہے کہ 2 نقطے ہیں نیچے. بس ہمارے الفابیٹ مفردات آج تکمیل پر پہنچے، مکمل ہوئے. آئیے اس کا ایک ریویو کرتے ہیں. توجہ ہے نا آپ سب کی؟ شروع کریں. دیکھیے میں بچوں سے ہی پوچھوں گا کہ ہم نے آج تک جتنے حروف پڑھے ہیں کیا انہیں سمجھ آئی ہے؟ یہ کام آپ نے کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. آپ سے میں فی الحال میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، دیکھیے گا کیا ہے جی؟ ویری نائس. کیا ہے جی؟ سین. ویری نائس. اچھا جی. یہ کیا ہے جی؟ سواد. اچھا جی، زبردست. اور یہ کیا ہے؟ ویری نائس. فا. کیا ہے جی؟ اور اسی طرح ہم یہاں اس کو یوں لے لیتے ہیں، یہ کیا ہے جی؟ کیف. ویری نائس. اور اسی طرح ہم یہاں پہ لے لیتے ہیں اسے ایسے، یہ کیا ہے جی؟ ہاں. اور اسی طرح ہم یہاں پہ پھر لیتے ہیں، کیا ہے جی؟ یا. ویری نائس. بہت اچھا پک کر رہے ہیں آپ. اچھا جی، اس کو یہاں پہ ہم موو کرتے ہیں تھوڑا، اور یہ بن گیا کیا جی؟ قاف. اوپر 2 نقطے ہیں. ٹھیک ہے جی. اسی طرح اب یہاں پہ ہم را. اور اسی طرح آگے یہ کیا ہے؟ دال. ٹھیک ہے جی. اور یہ کیا ہے؟ لام. اور یہ کیا ہے؟ الف. ٹھیک ہے جی. لام اور الف. ٹھیک ہے جی. اور یہاں پہ آپ کیا ہے جی؟ میم. اور یہاں پہ یہ کیا ہے جی؟ نون. اور یہاں پہ یہ کیا ہے؟ واو. تو یہ ریویو ہے ہمارا، یہ پریکٹس ہے. میں نے آپ کو ایک راستہ دیا ہے. ٹھیک ہے جی. آپ کو ایک طریقہ، میتھڈ دے دیا ہے، اصول دے دیا. آپ اس طریقے سے بچوں کو پہلے مفردات کی ریئل شیپ اس کو پہچان کروانے کے ساتھ اس کی شارٹ فارم
ضرور بتائیے، اور پھر اس کے بعد آپ اس کی ریئل فارمز کا بتائیں، اس کی شارٹ جو فارمز ہیں وہ اس کو زیادہ رٹوائیں۔ سمجھ آ رہی؟ جو اس کے سرے ہوتے ہیں، اردو میں بتا دوں، جو اس کے سرے ہوتے ہیں حروف کے، ان کو بچوں کو ازبر کروائیں، یاد کروائیں۔ اور اس کا بیسٹ آئیڈیا، بہت اچھا طریقہ وہ یہ ہے کہ آپ بچوں کو نقطوں کی پہچان کروائیے۔ اور وہ ہم بچوں کو کیسے کرواتے ہیں؟ الف خالی، با کے نیچے ایک نقطہ، تا کے اوپر دو نقطے، اس طریقے سے یہ ہم اس طرح کرواتے ہیں۔ تو میں آپ کو یہ جو میتھڈ میں نے آپ کو بتایا نا، یہ اس سے بھی زیادہ بیسٹ ہے۔ آئی سمجھ؟ یہ اس سے بھی زیادہ بیسٹ ہے کہ بچہ ہر ایک حرف کو پڑھے گا۔ اس کے اوپر اکثر قاعدوں کے اندر تختی نمبر 2 کے نام سے مختلف حروف کو ملا کے پڑھایا گیا ہے، اور اس پر میں آپ کو جو بتا رہا ہوں، توجہ ہے نا، اس تختی نمبر 2 کو پڑھتے پڑھتے بچہ 2 ماہ، 1.5 سے 2 ماہ لے جاتا ہے، اور کبھی کبھی اس سے بھی آگے چلے جاتے ہیں۔ میں نے بچوں کو دیکھا ہے، بچوں کو دیکھا 6 7 ماہ وہ اس پہ لگا دیتے ہیں۔ میں کیوں آپ سے یہ گزارش کرتا رہتا ہوں؟ کیوں؟ اس لیے کہ آپ اس کو شیئر کریں۔ کیوں کہتا ہوں؟ اس لیے کہتا ہوں کہ آپ کی وساطت سے بچوں کو سیکھنے کو ملے گا۔ اور کافی لوگ، میرے کافی جاننے والے جو میرے پیج کو فالو کرتے ہیں، جانتا ہوں انہیں، وہ قرآن نہیں پڑھے ہوئے۔ خدا را اپنے حال پہ رحم کیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اور ہم نے دعا کون سی سیکھنی؟ کھانا کھانے سے پہلے کی دعا۔ میں 2 3 دن 4 دن مسلسل اسی کو رپیٹ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ بچے کو یہ پوری یاد ہو جائے۔ پڑھی، کھانا کھانے سے پہلے کی دعا۔ بسم اللہ، بسم اللہ، وعلی برکت اللہ، بسم اللہ، وعلی برکت اللہ، بسم اللہ، وعلی برکت اللہ۔ آج کا سبق مکمل ہوا۔ اس دعا کے ساتھ اللہ تعالی حج کے ان ایام میں ہم سب کی دعاؤں کو مقبول فرمائے اور ہم سب کی تمام مشکلات کو آسان فرمائے۔ والسلام۔